बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया के करोड़ों लोग आज भी एक ऐसी अजीम हस्ती के मानने वाले हैं जिन्हें दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट के नाम से जानती है। एक ऐसी हस्ती जिनकी ज़िंदगी असरार, मौजज़ात और हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरी हुई है, जिनकी पैदाइश ने साइंसदानों को हैरान कर दिया, जिनकी बातों ने बादशाहों के दिल बदल दिए और जिनका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान चारों आसमानी किताबों में मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या वो एक आम इंसान थे, एक नबी थे, या जैसा कि कुछ लोग समझते हैं खुदा के बेटे? दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा सवाल है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस सवाल का असली जवाब, वो सच्चाई जो सदियों से बहसों मुबाहिसों और कहानियों में छुपी हुई है। इस वीडियो में आप जानेंगे न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हकीकी मकाम, बल्कि उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के उस अजीम वाक़े के बारे में जिन्होंने कभी किसी मर्द को छुआ तक नहीं, फिर भी एक नूरानी बच्चे को जन्म दिया। और वही बच्चा जब झूले में बोल उठा, आखिर उसने क्या कहा कि पूरी दुनिया हैरत में डूब गई। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और आखिर में आप ये भी जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था और वो क़यामत से पहले कहाँ और कैसे दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं वो तमाम राज जो सदियों से पर्दाए राज में छुपे हुए हैं। कुरान, हदीस और कदीम किताबों की रोशनी में हम सुनेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो मुकम्मल दास्तान जो सुनने के बाद आपका ईमान, आपकी सोच और आपकी आंखों में हैरत तीनों बदल जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि हकीकत का इंकशाफ है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के एक बरगुज़ीदा और जलीलुल क़दर नबी थे। आप अलैहिस्सलाम उन हस्तियों में से हैं जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े अदियान मुख्तलिफ नामों से मानते और याद करते हैं। इस्लाम में आप एक अजीम पैगंबर हैं, जबकि ईसाईयत में आपको जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। आपकी विलादत फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर हुई, एक तारीखी और बाबरकत मकाम पर जिसे आज हम बैतुल हम के नाम से जानते हैं। ये गांव सहीहून के पहाड़ों में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 800 मीटर की बुलंदी पर आबाद है। बैतुल हम के जनूब में चंद मील के फासले पर कोहे सौराह के दामन में एक तारीखी और रूहानी गार मौजूद है। रिवायात के मुताबिक यही वो मुक़द्दस मकाम है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आंख खोली। आज भी इस गार के गोशे में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख मौजूद है। रिवायत में आता है कि यही वो जगह है जहां वो खजूर का दरख्त मौजूद था जिसके बारे में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया था कि दरख्त के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। इस आयत के नुज़ूल का मंजर भी निहायत ईमान अफरोज़ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस वक्त दर्द ज़ह में थीं, अकेली, परेशान, मगर ईमान और यकीन में डूबी हुई। तब अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की। ज़मीन से चश्मा फूट निकला और दरख्त से ताज़ा खजूरें गिरने लगीं। यूं रब्बे कायनात ने अपनी बंदी की तसल्ली फरमाई। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थीं, जो निहायत पाकीज़ा, इबादत गुजार और बाहया खातून थीं। वो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में थीं। बचपन से वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत किया करती थीं और फरिश्ते उनके पास आकर सलाम पेश करते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद उनके बारे में फरमाया, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तमाम औरतों पर फजीलत दी है। यही वो बुलंद मकाम था जिसके बायस अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम मौजज़े के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला के एक बेमिसाल मौजज़े के तौर पर हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था।
دنیا کے تمام ظاہری قوانین کے مطابق انسان کی پیدائش ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا قانون بدل دیا تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ جبریل علیہ السلام آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ وہ حیران ہوئیں کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک حیران کن معمہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ بچے کی تخلیق کے لیے نر اور مادہ دونوں کے جینز کا ہونا ضروری ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ قدرتی قانون اللہ کے حکم سے معطل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دراصل ایک الہی پیغام تھا کہ خالق کائنات کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فرمایا کن، یعنی ہو جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی گئی کہ جیسے آپ آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا گیا۔ دوستو، قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آپ کا ذکر 26 مقامات پر عیسیٰ کے نام سے، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کے لقب سے آیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہایت عزت اور احترام سے یاد کیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کی 19ویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ دنیا کے کسی اور آسمانی صحیفے میں کسی خاتون کے نام پر اس طرح پوری صورت موجود نہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے عظیم مقام اور پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سادگی، عبادت اور اللہ کی بندگی سے بھری ہوئی تھی۔ نہ کوئی محل، نہ گھر، نہ بیوی، نہ اولاد، بس ایک مسافر کی سی زندگی جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پھرتے رہتے۔ جہاں کوئی بیمار، غمزدہ یا بے سہارا ہوتا، وہ اپنی دعا اور معجزات کے ذریعے ان کی مدد فرماتے۔ آپ کے معجزات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زندہ نشان تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھوں کو بینائی دینا اور مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اڑانا۔ ایسے معجزات جنہیں دیکھ کر انسان کا دل اللہ کے جلال سے بھر جائے۔ لیکن افسوس، یہودیوں کی اکثریت نے ان سب نشانیوں کے باوجود آپ کو جھٹلایا، ایذا پہنچائی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اگرچہ بنی اسرائیل میں کچھ خوش نصیب ضرور تھے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کے مخلص ساتھی بنے، جنہیں قرآن مجید نے حواری کے نام سے یاد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے عرض کی، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باوفا ساتھی تھے، جنہیں ویسا ہی مقام حاصل ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کر واضح کیا کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں اور انبیاء کرام کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی وساطت سے انبیاء کی نسل میں شامل فرمایا۔ اب آئیے پیارے دوستو، ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعے کی طرف۔ وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ مفسرین اکرام اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تو ان کے ماننے والوں میں ایک شخص یہودا اسکریوتی، جو بظاہر آپ کا شاگرد اور قریبی ساتھی تھا، در حقیقت ایک منافق اور غدار انسان نکلا۔
یہودا نے لالچ اور دشمنی کے سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھکانہ جا کر یہودی سرداروں کو بتا دیا۔ یہودی لشکر فوراً وہاں پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند مخلص حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک حیرت انگیز واقعہ ظاہر فرمایا۔ جیسے ہی یہودا اندر داخل ہوا، اللہ نے اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی اور وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نظر آنے لگا۔ یہودیوں نے جب اسے دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہیں۔ انہوں نے اسے گرفتار کیا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ یوں وہ غدار شخص اپنے ہی مکر و فریب میں پھنس گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور دنیا پر ظاہر کر دیا کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہودی سمجھتے رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے ہی غدار ساتھی یہودا اسکریوتی کو صلیب پر چڑھا چکے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ بچا لیا اور یہودی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت میں دوبارہ زمین پر اتریں گے، بلکہ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرما دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا جب تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول دمشق کے مشرقی حصے منار شریقیہ کے قریب ہوگا۔ جب فجر کی اقامت دی جا رہی ہوگی، اسی زمانے میں دجال کا قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ان کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ عظیم واقعات ہیں جو قریب قیامت کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر تمام معتبر احادیث کے کتب بشمول بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، سورہ آل عمران کی ایک عظیم آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 خاص وعدے فرمائے۔ یہ وعدے صرف آپ کی ذات مبارکہ کی عزت اور حفاظت سے نہیں، بلکہ پوری انسانیت اور تاریخ کے بڑے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اب یہاں ان وعدوں کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہاری موت ظالمانہ طریقے سے نہیں ہوگی، یعنی نہ تمہیں صلیب پر لٹکایا جائے گا، نہ دشمنوں کی کسی سازش سے تمہارا خاتمہ ہوگا، بلکہ تمہاری موت اس وقت آئے گی جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وقت قیامت کے قریب ہوگا جب تم دوبارہ زمین پر نازل ہوگے، یعنی جو جھوٹے دعوے تمہارے خاتمے کے بارے میں کیے گئے وہ سب باطل تھے، تمہاری تقدیر صرف اللہ کے حکم سے بندھی ہے۔ دوسرا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا، اور یہ وعدہ یوں پورا ہوا کہ جب دشمنوں نے تمہیں گرفتار کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی سازش کی، اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یوں تم دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو گئے، اور یہ دنیا کی ایک نشانی بن گئی کہ اللہ اپنے چنیدہ بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ تیسرا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں تمام الزامات و تہمتوں سے پاک کر دوں گا جو تمہارے دشمنوں نے تم پر لگائے تھے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم اور حق کی روشنی نے تمام جھوٹے الزامات کا پردہ چاک کر دیا۔ یوں سچائی ایک بار پھر غالب آ گئی۔ چوتھا وعدہ، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہارے ماننے والے تمہارے منکروں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عہد در عہد عیسائی اور مسلمان دونوں نے علم، تہذیب اور حکومت کے میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کا پیغام، آپ کی تعلیمات اور آپ کا نام آج بھی دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے۔ پانچواں وعدہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلافات اور جھوٹ پھیلائے گئے، ان میں اصل حق کیا ہے۔ اس دن سب حقیقتیں واضح ہو جائیں گی اور اللہ ہی کا فیصلہ سب پر غالب آئے گا۔
پیارے دوستوں، یہ 5 وعدے، یہ واقعہ اور یہ الہی حفاظت سب مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور اللہ کی قدرت کا عظیم نشان ہے۔ آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، آپ کے غدار کا انجام اور آپ کا دوبارہ نزول، یہ سب ایک الہی منصوبے کے تحت ہیں تاکہ انسان جان لے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول اور ان کے بعد کے زمانے کے حیرت انگیز حالات کا نہایت تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ مسجد احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں گے تو تم انہیں پہچان لینا، وہ درمیان قد کے ہوں گے، رنگ میں ہلکی سرخی لیے سفید چہرہ، جسم بھرا ہوا، اور ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے نکلے ہوں، گویا پانی کے قطرے ان کے سر سے ٹپک رہے ہوں، حالانکہ جسم پر تری نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف کو اس طرح پھیلائیں گے کہ دنیا امن و اطمینان کا گہوارہ بن جائے گی۔ شیر اور اونٹ، چیتے اور گائے، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کسی کو کسی سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب ظلم اور شر، جنگیں، نفرت سب مٹ جائیں گے اور زمین پر صرف امن، عدل اور برکت ہوگی۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو مسلمان ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس انہیں دفن کیا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے۔ پیارے دوستو، علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم میں انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا مجموعی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان آیات میں نہایت محبت اور تفصیل سے بیان ہوا کہ کس طرح ان کی نانی نے نذر مانی، پھر مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کی تربیت ہوئی، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مادر میں تشریف لائے، ان کی ولادت، ان کی والدہ کا رد عمل، قوم کے طعن و تشنیع، اور پھر وہ معجزہ جب نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی بیان فرمائی۔ یہ سب قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی اور شان سے محفوظ فرما دیا۔ پھر آگے چل کر حدیث مبارکہ میں آپ کی ظاہری صورت، لباس، کردار، زمانہ نزول، وفات تک کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ یہ وہ عظیم امتیاز ہے جو کسی اور نبی کو اس قدر تفصیل سے حاصل نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہم پر روشن ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی حیات طیبہ صرف معجزات یا الہی وعدوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے سبق، موعظت اور مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہی میں ایک واقعہ جو بہت معنی خیز اور فکر انگیز ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کا ہے۔ یہ حیران کن واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ابلیس 5 گدھوں پر سامان تجارت لادے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ابلیس، کہاں جا رہے ہو اور ان گدھوں پر کیا لادے ہوئے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اپنا سامان تجارت لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ پہلے گدھے پر کیا ہے اور اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، اس پر ظلم لادا ہے اور اسے بادشاہ خریدیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، دوسرے گدھے پر کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ حسد ہے اور اس کے خریدار علماء ہوں گے۔ تیسرے گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس پر کیا لادا ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ خیانت ہے اور اسے تاجر خریدیں گے۔ پھر چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا، اس پر کیا ہے؟
इब्लीस ने जवाब दिया, ये मक्र फरेब है और इसे औरतें खरीदेंगी। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 5वें गधे के बारे में पूछा, इस पर क्या लादा है इब्लीस? शैतान ने जवाब दिया, इस पर गुरूर और तकब्बुर लादा है, इसे सरदार और बड़े लोग खरीदेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अपने अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत रखता है। गुरूर का मतलब धोखा खाना या खुद को फरेब देना है, और तकब्बुर का मतलब खुद को बरतर समझना और दूसरों को हकीर जानना है। यही वो सिफ्त है जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए जलीलो ख्वार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूं और वो मिट्टी से। बस यही उसका तकब्बुर था, और यही तकब्बुर उसे हमेशा के लिए मरदूद बना गया। याद रखें, तकब्बुर और बड़ाई सिर्फ अल्लाह के शायान शान है। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तकब्बुर अक्सर औकात इन चीजों पर होता है, हसब व नसब पर, मालो दौलत और औलाद पर, खुशहाली और दौलतमंदी पर, खूबसूरती और वजाहत पर, या फिर इल्म दीनदारी पर। मगर याद रखें, ये सब कुछ अतिया रब्बानी है, इंसान की अपनी कमाई नहीं। इन पर फख्र नहीं बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। और एक और मुकाम पर इरशाद है, माल और औलाद दुनिया की जीनत है, मगर बाकी रहने वाले नेक आमाल हैं जो तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से बेहतर और उम्मीद के लिहाज से अच्छे हैं। लिहाजा ना हसब व नसब इंसान को बड़ा बनाता है, ना मालो दौलत, ना औलाद, और ना ही सूरत। असल इज्जत तो उस बंदे की है जो नेक अमल और तकवा इख्तियार करता है। इसी तरह दोस्तों, हजरत इब्ने अब्बास रहमुल्लाह ने हजरत सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह से भी एक निहायत अजीब और इबरतनाक वाकया रिवायत किया है। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने बड़ी मक्काराना मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐ ईसा बिन मरियम, जहां तक मुझे इल्म है तुमने गहवारे में ही बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि तुमसे पहले किसी ने बचपन में कलाम नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निहायत वकार के साथ फरमाया, ये सब मेरे अल्लाह का फजल है जिसने मुझे कलाम की ताकत दी। वही मुझे मारेगा और वही दोबारा जिंदा करेगा। शैतान ने बात बदली और बोला, मुझे तो यह भी मालूम है कि तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब करने वाला है, मैं जिसे जिंदा करता हूं उसे मेरा रब ही मारता है और दोबारा वही जिंदा करता है। यह सुनकर शैतान अपनी मक्कारी पर उतर आया और बोला, खुदा की कसम, तुम आसमानों में भी खुदा हो और जमीन पर भी। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और शैतान को अपने परों से एक जोरदार जरब मारी। शैतान उड़ता हुआ सूरज में जा गिरा और फिर वहां एक दहकते हुए चश्मे में गिरा, और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपने परों से मारा तो वो 7वें समंदर में जा पहुंचा, जहां वो चीखता चिल्लाता रहा और उसकी चीखें जमीन और आसमान में गूंजती रहीं। एक और रिवायत में आता है कि जब शैतान जमीन की गहराइयों में गिरा तो उसने कीचड़ का जायका चखा। फिर जब वो बाहर निकला तो थका हारा कांपता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐसी तकलीफ मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी वजह से पहुंची है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक निहायत गहरा सबक है, और वो ये कि शैतान हमेशा इंसान को गुरूर, खुद पसंदी और अकीदे के बिगाड़ में मुब्तला करने की कोशिश करता है। कभी वो तारीफ के पर्दे में गुमराह करता है, कभी इज्जत व मकाम के लालच में, और कभी इबादत के जज्बे को ही तकब्बुर में बदल देता है। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि जब बंदा अपने रब पर यकीन रखता है तो शैतान की कोई चाल उस पर असर नहीं कर सकती। उन्होंने हर बात का जवाब आजिज़ी, यकीन और तौहीद के साथ दिया, और यही ईमान की असल ताकत है। याद रखें दोस्तों, शैतान इंसान के करीब सिर्फ उस वक्त आता है जब वो खुद को बड़ा समझने लगता है, लेकिन जो बंदा ये मान ले कि सब कुछ मेरा रब है, मैं कुछ नहीं, तो उस पर शैतान काबू नहीं पा सकता। तो आइए आज हम अपने दिलों को गुरूर,
تکब्बुर और खुदपसंदी से पाक करें ताकि हम शैतान के मकर फरेब से बचे रहें और उन बंदों में शामिल हों जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अख्तिताम पर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह करीम, हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत से सीखने, उनके सब्र, सादगी और तौहीद के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।